السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمدللہ۔ تو آج ہم سورہ یونس کی تقریباً 4 آیات کریں گے۔ معذرت کے ساتھ لیکچرز میں تاخیر ہو رہی ہے، رمضان المبارک بھی ہے تو کچھ مصروفیات، ڈیوٹی، اپنے ذاتی کام، تو انشاءاللہ میں سب کو بیلنس کر رہا ہوں۔ میں پہلے قرات کر دوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترہقهم ذلہ ما لهم من اللہ من عاصم کأنما اغشیت وجوہهم قطعا من اللیل مظلما اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ صدق اللہ العظیم۔ جی آیات شروع کرتے ہیں، پہلے میں لکھ لوں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ جی تو 2 آیات لکھی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا والذین کسبوا السیئات، اور وہ لوگ، اب یہ الذین اس میں موصول سے جملہ شروع ہو رہا ہے۔ کسبو کاف سین با مادہ، کسب یکسبو باب ضربہ سے، کسبو فعل ماضی، ہم اس کا فاعل جو ریپرزینٹ کر رہا ہے الذین کو، تو یہ صلہ ہو گیا الذین کے لیے۔ سیئاتی سیئتن کی جمع ہے، حالت نصب میں یہ مفعول ہے کسبو کا، اور وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائی، گناہ کمائے، تو یہ یہاں تک یہ جملہ ہو گیا مبتدا۔ معذرت چاہتا ہوں جی۔ جزاء سیئۃ بمثلھا، والذین کسبوا السیئات، جنہوں نے کمائی برائیاں، گناہ، جزاء سیئۃ، اب یہ ہے خبر مرکب اضافی، جزاء سیئۃ، کسی بھی گناہ کی جزا بمثلھا، اسی کی طرح ہوگی، یعنی جنہوں نے گناہ کمائے، برائیاں کمائی، ان کی کسی ایک بھی برائی کا جو جزا ہے، جو بدلہ ہے، بمثلھا، وہ اسی طرح کا ہوگا۔ یہ ہو گیا متعلق خبر۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور اب چونکہ وَالَّذِينَ كَسَبُوا، جنہوں نے کمایا ان کے ساتھ یہ ہوگا، سو ایک طرح سے یہ جملہ ایسا بن رہا ہے کہ جس میں حال یا مستقبل کی بات ہے۔ جنہوں نے کمائی ہے گناہ، ان کو بدلہ کیا ملے گا؟ جزاء سیئۃ بمثلھا، ایک گناہ کا بدلہ اسی کے برابر ہوگا۔ اور کیا ہوگا؟ وَتَرْحَقُهُمْ، راہی کا یرحق باب سامیہ سے، یہ ہم نے گزشتہ لیکچر میں پڑھا تھا، یعنی کسی چیز کا کیا ہوتا ہے؟ چڑھ جانا کسی چیز کے اوپر۔ سو ترحقہم، راہ ترحق فعل مضارع، واحد مؤنث کا صیغہ، ہی اس کا فاعل ہے، یعنی مؤنث کا صیغہ ہے، لیکن ایکچولی اس کا فاعل کیا ہے؟ وہ ہے ذلت، ذلت چھا رہی ہوگی ان پر، ہم مفعول حالت نصب میں، وہ کون ہے؟ یہ والذین، جنہوں نے کمائی گناہ، ان پر چھا رہی ہوگی ذلت۔ آگے اللہ نے فرمایا ما لہم من اللہ من عاصم، ما نفی کا، ما لہم، ان کے لیے نہیں ہوگا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ سے، من عاصم، عاصم یعنی بچانے والا، اور من حرف جر آیا، بیسیکلی جملہ تھا ما لہم من اللہ عاصم، یعنی نکرہ ہونے سے یہ ہو کہ کوئی بچانے والا نہیں ہوگا ان کو اللہ سے، لیکن من نے کیا کر دیا؟ من نے اس کو مزید نکرہ کر دیا اور جملے میں ایک سٹریس پیدا ہو گیا، ما لہم من اللہ من عاصم، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ سو یہ ایکچولی اسم ما ہے، سو چونکہ ما نفی، جملہ نفی جو ہوتا ہے سب اسمیہ، اس میں ما نفی ایک اسم ہے، ما نفی، تو اس کا ایک اس کا اسم ما ہے اور ایک خبر ما ہے، خبر ما نصب ہوتا ہے، سو یہ اسم ما ہے اس کا جو آگے گیا ہوا ہے، اور خبر ما مقدم ہے، تو وہ حرف جر ہے، قائم مقام خبر ہے۔ سو یہ خبر ما ہے اور یہ اسم ما ہے، لیکن یہ من زائدہ ہے تاکید کے لیے، مزید نکرہ کرنے کے لیے۔ سو ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ نے فرمایا کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما،
کأنما گویا کہ، مائے کافا کأنا حرف تشبیہ، یہ اسم و انا ہے، سو کأنا گویا کہ، اغشیت غین شین یا مادہ، غشیہ یغشا چھا جانا، غشیہ یغشا باب سامیہ سے چھا جانا۔ اچھا جب یہ باب افعال میں جاتا ہے تو کسی دوسرے کے اوپر کسی چیز کو، یعنی رات کو دن پہ چڑھا دینا، اور غشا یغشی میں بھی چڑھانے کا میننگ ہی ہوتا ہے، یعنی غشیت غطاء علی راسی، میں نے اپنے سر پر ایک چادر جو ہے وہ ایک ڈھانپنے کے لیے کچھ بھی ہے وہ چڑھا لیا۔ سو غشیہ یغشا، غشا یغشی، اغشا یغشی، سو یہ ہے اغشیت، اغشا سے باب افعال میں سے مجہول کا صیغہ ہے، واحد مؤنث کا، سو اس کا نائب الفاعل کیا ہے؟ وجوہہم، یعنی کأنما اغشیت وجوہہم، گویا کہ ان کے اوپر کچھ چھا گیا ہے، گویا کہ ان کے چہروں پر چھا گیا ہے، وجہن کی جمع، یہ نائب الفاعل ہے حالت رفع میں، چونکہ فعل ماضی واحد مجہول کا صیغہ ہے۔ سو کأنما اغشیت وجوہہم قطعا، کیا چھا گیا ہے؟ ایک ٹکڑا، یہ مفعول ہے اغشیت کا، یعنی گویا کہ ان کے چہروں پر ایک ٹکڑا چھا گیا ہے۔ کیسا ٹکڑا؟ من اللیلی، رات میں سے، سو یہ صفت ہے قطعا کی کہ وہ ٹکڑا کیسا ہے؟ من اللیلی، رات میں سے۔ اب وہ اس کی دوسری، یہ ایک صفت ہوگی، یہ دوسری صفت، وہ اور مزید وہ ٹکڑا کیسا ہے؟ اندھیرا، تاریک ہے، یعنی کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، یعنی ان پہ جو ذلت اور پیچھے آپ نے پڑھا تھا سیاہی، یہ ایسی چڑھے ہوگی گویا کہ ان کے جو چہرے ہیں وہ ایک تاریک رات کے ٹکڑے ہیں، ایسے ان کے چہرے ہوں گے کالے سیاہ کہ نظر ہی کچھ نہیں آئے گا۔ اولئک اصحاب النار، مبتدا خبر وہی ہیں کیا؟ اصحاب النار، جہنم والے، ہم فیہا خالدون، ہم مبتدا، خالدون خبر، فیہا متعلق، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اب دیکھیں یوم جب بھی جملہ کے شروع میں آ رہا ہو نا تو یہ بیسیکلی ایک ظرف کا کام دے رہا ہوتا ہے جس کے میننگ ہوتے ہیں اس دن۔ سو یوم نحشرہم، اب یہ جملہ مضاف الیہ ہے اس کا، یوم نحشرہم، حشر یحشر جمع کرنا، نحشر، حشر یحشر باب نون سے، ہاں شین اور را مادہ باب نون سے، حشر یحشر اکٹھا کرنا، یوم نحشرہم فعل مضارع، نحن فاعل، اس دن جس دن نحشرہم ہم انہیں اکٹھا کریں گے، یہ فعل مضارع ہے، اور ہم مفعول جن کے یہ تذکرہ ہو رہا ہے، یوم نحشرہم سب کے سب کو اکٹھا کریں گے، یہ ہم اب یہ اس کا حال ہے، جمیعاً سب کے سب کو، ثم پھر کیا ہوگا؟ پھر نقول ہم کہیں گے، قال یقول فعل مضارع، نحن فاعل، ہم کہیں گے، کیا کہیں گے؟ کن سے کہیں گے؟ اب جن سے کہنا ہے یہ وہ لام حرف جر سے آ رہا ہے، لام حرف جر، ثم نقول للذین، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے، اشرکو جنہوں نے شرک کیا، باب فعال، اشرکا یشرک، شرک کرنا، کسی دوسرے کو شریک ٹھہرا دینا، کیا کہیں گے؟ یہ وہ مقولہ ہے جملے کا، مکانکم انتم و شرکاؤکم، یہ پورا جملہ جو ہے یہ مقولہ ہے۔ اچھا اس کو اب دیکھتے ہیں، ثم نقول للذین اشرکوا، کہیں گے ہم ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، کیا کہیں گے؟ مکانکم، سمپل الفاظ میں، استادوں کے سامنے کلاس کھڑی ہوتی ہے نا، اوے تم اپنی جگہ ٹھہر جاؤ، چل تم سب اپنی جگہ ٹھہرو، یہ وہ اسلوب ہے، مکانکم انتم، یہ مکانکم یہ اسم فعل امر ہے، کیا ہے جی؟ یہ اسم فعل امر، یعنی یہ حکم دی، میں اگر کسی ایک مکانک، اس کا مطلب مکانک انتا، کہ تم اپنی جگہ کھڑے رہو، اور دوسرے کا تو تم اپنی جگہ کھڑے رہو۔ اللہ نے فرمایا اب اس میں ایک بڑی زبردست تاکید اور ایک لہجہ موجود، مکانکم انتم، کھڑے رہو تم اپنی جگہ پر، یہ انتم تاکید کے لیے آیا ہے اس کم ضمیر کی، وشرکاؤکم، تم اور تمہارے شریک کھڑے رہو اپنی اپنی جگہوں پر، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی جلال میں انہیں فرمائیں گے مکانکم انتم وشرکاؤکم، کیوں؟ اب کچھ ہونے لگا ہے، کچھ بات چیت ہونے لگی ہے، پھر کیا ہوگا؟ فَزَيَّلْنَا بَيْنَكُمْ، زَيَّلْنَا، زَيَّلَ یُزَيِّلُ باب تفعیل سے، زا یا لام مادہ، اس کا مطلب ہوتا ہے دوری کر دینا، دو ٹیم دونوں کو، چل تم تھوڑا سائیڈ پہ ہو جاؤ، تم تھوڑے سائیڈ پہ ہو جاؤ، دوری کر دینا، ایک دوسرے سے الگ کر دینا، کیونکہ دونوں سے الگ الگ کچھ پوچھا جانے والا ہے۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، اس کا ترجمہ میں ہوں گے میں کیوں کروں گا؟ کیونکہ یہ یوم قیامت کی ساری بات ہے اور بات شروع ہو رہی ہے یہاں سے،
وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ہم دوری پیدا کر دیں گے ان سب میں. وقال، اور کیا ہوگا؟ وقال شرکاؤہم، ان کے وہ شرکا جن کو وہ پکارا کرتے تھے، جن کو وہ خدا سمجھتے تھے، وہ کہیں گے. وقال قالا، کہیں گے کہہ رہا ہوں کیونکہ یوم نحشر، یہ بات ذہن میں رہے. وقال شرکاؤہم، قال فعل ماضی، شرکاؤہم فاعل قال، ان کے جو شریک ہوں گے وہ کیا کہیں گے؟ یہ ان کا مقولہ ہے، یہ وہ کہیں گے ان کو. ما کنتم ایانا تعبدون، ما نفی نہیں، کنتم انتم اس کا اسم تم سب تھے، تم سب نہیں تھے. یہ ایانا کیا ہے؟ بیسیکلی جملہ تھا تعبدون نا، وہ جو نا فعل یعنی ما کنتم تم سب نہیں تھے، تعبدون نا ہماری عبادت نہیں کرتے تھے تم سب. اس میں انتم اس کا فاعل، عبد یعبدو باب نون سے فعل مضارع کا صیغہ ہے، تم سب ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے. سو وہ نا جو ہے وہ بنا تعبدون سے پہلے آیا تاکید کے لیے، اور اس پہ میں نے یہ آپ جان چکے ہیں کہ جب منصوب ضمیر مفعول فعل سے پہلے آتی ہے تو اس کے ساتھ لفظ آ جاتا ہے ایا، جیسے ایاک نعبد ایاک نستعین، تو یہ وہی ہے. ما کنتم ایانا تعبدون، تم صرف ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے، ما کنتم ایانا تعبدون. آگے چلتے ہیں بات کو لے کے، ابھی بات جاری ہے. جی تو آگے کیا ہوا؟ فکفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم، اور وہ کیا کہیں گے؟ فکفا، پس کفا، یہ با زائدہ آتا ہے کفا کے ساتھ، اس بات کو اپنے ساتھ پکا کر لیں. بیسیکلی فاعل ہے اللہ لفظ الجلالہ، فکف اللہ شہیدا، اور یہ حال ہے یعنی اللہ گواہ کے طور پر کافی ہے. فکفا باللہ شہیدا، اللہ کافی ہے گواہ کے طور پر، بیننا وبینکم، ہمارے اور تم سب کے درمیان. تو یہ ظرف ہیں. اور وہ مزید کیا کہتے ہیں کہ بس اللہ گواہ کافی ہے. اور وہ کیا کہیں گے؟ کس بات پر اللہ گواہ کافی ہے؟ ان کننا عن عبادتکم لغافلین. یہاں پر میں ایک آپ کو قاعدہ بتانے لگا ہوں کہ کانا یکونوں کے ساتھ اگر آپ کو شروع میں یہ ان ملے، اب ان شرطیہ اور ان حرف تاکید سے یہ ہلکا ہوا کیسے فرق کریں گے؟ لازمی آپ کو کانا یکونوں کی جو خبر ہے اس پہ لام مزاحلہ کا لام تاکید ملے گا. اس صورت میں آپ نے یہ اندازہ کر لینا کہ یہ ان تاکید والا ہے، یہ ان شرطیہ نہیں ہے. سو ہوگا ان لازمی طور پہ خبر میں لام تاکید موجود ہوگا. ایکسپیرینس کیجئے گا. ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ان تاکید کننا نحنو اس کا اسم ہوا اور اس کی خبر ہے لغافلین حالت نصب میں. سو یہ خبر کننا ہے. ان کننا لغافلین، یقیناً ہم غافل تھے. کس بات سے؟ یہ متعلق خبر عن عبادتکم، یہ جو تم دعوے کر رہے ہو نا کہ تم ہماری عبادت کرتے تھے، ہم اس سے غافل ہیں، ہمیں نہیں پتا تم ہماری عبادت کرتے یا نہیں کرتے تھے. کیوں؟ جیسے شروع سے آ رہا ہے، نوح علیہ السلام کے دور کے بعد جب عبادت شروع ہوئی تو وہ بزرگ تو چلے گئے، تو پیچھے یعوق، نصر اور وہ جو بت بنائے انہوں نے بزرگوں کے، تو ان بزرگوں کو کیا پتا کہ ہماری عبادت کی جا رہی، تو وہ تو روزے قیامت کہہ دیں گے ان کننا عن عبادتکم لغافلین. پھر اللہ نے فرمایا ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت. ہنالک، ایٹ دیٹ ٹائم، دونوں گروہ انہوں نے سن لیا نا جو شرک کرتے تھے، جو پوجتے تھے. اب ان کے سامنے جن کو وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے انہوں نے تو برات کا اعلان کر دیا. اب کیا ہوا؟ ہنالک ایٹ دیٹ ٹائم، تبلو بلا یبلو، با لام واو مادہ بلا یبلو، اس کا مطلب ہوتا ہے آزمائش. ہنالک تبلو، یہ تبلو فعل مضارع واحد مؤنث کا صیغہ ہے، چونکہ اس کا فاعل ہے کل نفس، ہر جان آزمائش میں آزمائی جائے گی. تبلو کل نفس، ہر جان آزمائی جائے گی. کس بات سے؟ ما اسلفت، جو کچھ اس نے پہلے کیا. اسلفا یسلف باب افعال، پہلے کچھ کر گزرنا. ما موصولہ یعنی جو کچھ اس جان نے کیا تھا. سو یہ بیسیکلی جملہ مفعول ہے تبلو کا. تبلو کل نفس ما اسلفت. سو ہر جان اس دن آزمائی جائے گی، اس کا امتحان لیا جائے گا، اس کی جانچ پڑتال ہوگی جو کچھ پہلے کر چکے تھے. وردوا الی اللہ، ردا یردو لوٹنا، ردو لوٹایا جانا، ردو لوٹنا، وہ سب لوٹے. ردو را دال دال مادہ باب نون سے رد یردو، اور ہم اس کا نائب الفاعل ہے. وردو، اور وہ لوٹائے جائیں گے کہاں؟ الی اللہ، اللہ کی طرف. مولاہم الحق. اب یہ دیکھیں
یہ بیسیکلی یہاں پہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ بدل ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ صفت اول ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے لیے. سو دونوں صورتوں میں یہ حالت جر میں ہے. یہ مولا لفظ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، جو ان کا مولا ہے، اور الحق کی یہ صفت نمبر 2 ہے. اور دوسری صفت کیا ہے کہ وہ الحق ہے، وہ حق ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ ضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، یہ پورا جملہ فاعل ہے کس کا؟ ضلّ کا. یہ پورا جملہ فاعل ہے. ضلّ یضل، گمراہ ہو جانا، کھو جانا کسی چیز کا. ضلّ وہ کھو گیا، کیا کھو گیا؟ ما کانوا یفترون، ما موصولہ، کانو ناقص، اسم اس کا ہم، افطرا یفتری گھڑنا باب افتعال سے، ما کانوا یفترون جو وہ گھڑا کرتے تھے وہ کھو گیا، عنہم ان سے. یعنی اب جب ان کے سامنے جن کو وہ شریک بناتے تھے انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ بھائی نہ تو تم ہماری عبادت کرتے تھے، نہ ہم نے تمہیں کہا تھا، اللہ اس بات کا گواہ ہے، اور ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے. تو اب وہ جو ان کے دلائل تھے جو دنیا میں تھے وہ سب کھو گئے، ان سے وہ سب ان سے دور ہو گئے. تو یہ تھی، مختصر تھی یقیناً آیات، اور اس میں تھوڑی تفصیل بیان نہیں کی وقت کی وجہ سے. رمضان ڈیوٹی اور یہ کام، اور لازمی بات ہے قرأت بھی کرنی ہوتی ہے، اور بھی دیگر رمضان المبارک کے معاملات ہیں، اور کلاسز بھی ہیں جو بیسک عربک گرامر کی کلاسز آلریڈی الحمدللہ چل رہی ہیں. ایک گروپ میں لازمی طور پہ ایک گروپ میرا ہوتا ہے 5 ماہ کے لیے، فار 5 months ایک گروپ چل رہا ہوتا ہے. تو وہ گروپ چل رہا ہے الحمدللہ. وہ گروپ جیسے ہی فنش ہوگا پھر نیکسٹ گروپ شروع ہوگا. سو اس گروپ کے اسٹوڈنٹس تقریباً 250 کے قریب ہیں. بس اتنا ہی اسٹوڈنٹ میں لیتا ہوں، 250 کے قریب، انہی کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے. اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ گروپ میں آئیں گے. تو وہ تقریباً الحمدللہ سبحان اللہ تعالیٰ کی سب تعریفیں، وما توفیق الا باللہ. یہ تقریباً کنٹینیوسلی 3rd گروپ ہے جس کو ڈیل کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا. تو نیکسٹ لیکچر میں یقیناً ہم اسی تفصیل سے دیکھیں گے، کیونکہ مجھے وقت نہیں مل سکا میں پورا کام کر سکتا. تو آئیے دیکھتے ہیں اس کی تفسیر. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجرموں کی سزا. اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے ان سعادت مند بندوں کا تذکرہ فرمایا جن کی نیکیوں کا اچھا بدلہ بلکہ ان کی محنت سے بھی بڑھ کر صلہ دیا جائے گا. اور اب ان بدبخت لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جنہوں نے برے کام کیے، اور اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ عدل کرے گا، ان کی برائی کا بدلہ اتنا ہی دے گا جتنی انہوں نے کی ہوگی. وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور ان کے چہروں پر ذلت چھا رہی ہوگی. مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، کوئی ان کو بچانے والا نہ ہوگا، جیسے کہ اللہ نے فرمایا يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر. سورہ قیامہ کی ذرا ایک دفعہ تلاوت کیجئے گا، آپ کو اندازہ ہوگا. اس دن انسان کہے گا اب کہاں بھاگ جاؤں، ہرگز کہیں پناہ نہیں، اس روز پروردگار ہی کے پاس ٹھکانہ ہے. کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، یوں لگے گا ان کے چہروں پر تاریک رات کے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہیں. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آخرت میں ان کے چہرے کالے سیاہ پڑ جائیں گے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران میں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین سودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون واما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون. جس دن بہت سے چہرے سفید ہوں گے اور بہت سے سیاہ ہوں گے، جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے اللہ فرمائے گا کیا تم ایمان لا کر کافر ہو گئے تھے، تو اب اس کفر کے بدلے عذاب کے مزے چکھو. اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت کے باغوں میں ہوں گے اور ان میں ہمیشہ رہیں گے. مشرکوں کے خداؤں کی مشرکوں سے اظہار برات. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم سب کو جمع کریں گے، یعنی روئے زمین کے تمام جنوں انسانوں نیک بد سب کو. وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کہ جب ہم ان لوگوں کو جمع کر لیں گے اور ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا. ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم وشرکاءکم، پھر مشرکوں سے کہیں گے تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہر جاؤ، یعنی تم اور تمہارے شریک ایک معین جگہ پر ٹھہر جاؤ اور مومنوں کے مکان سے الگ ہو جاؤ، جیسے کہ فرمایا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون سورہ یاسین، اور مجرموں تم آج سب الگ ہو جاؤ. اور فرمایا ویوم تقوم الساعة یومئذ یتفرقون سورہ الروم، اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز وہ مومن اور کافر الگ الگ ہو جائیں گے. یومئذ یصدعون، اس روز سب الگ الگ ہو جائیں گے.
اس لیے تو اس امتیاز سے پہلے مومن اللہ کے ہاں سفارشی تلاش کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ فیصلے فرمانے کے لیے تشریف لائے اور ہمیں اس مشکل سے نجات دے جس میں ہم اس وقت کھڑے ہیں. اور دوسری حدیث میں ہے کہ نحن یوم القیامت علی قوم فوق الناس، ہم قیامت کے دن لوگوں سے بلند ایک ٹیلے پر ہوں گے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ قیامت کے دن مشرکوں اور ان کے بتوں سے فرمائے گا مکانکم انتم وشرکاؤکم فزیلنا بینہم وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو اور ہم ان میں تفرقہ ڈال دیں گے. اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو نہیں کیا کرتے تھے، یعنی وہ ان کی عبادت کا انکار کر کے ان سے برات کا اظہار کریں گے، جیسا سورہ مریم میں ہے کھلا سیکفرون بعبادتہم ویکون علیہم ضدا، ہرگز نہیں، وہ مومنان باطلہ ان کی پرستش سے انکار کریں گے، ان کے مخالف ہو جائیں گے، جیسا کہ فرمایا اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی اپنے پیروؤں سے بیزاری کا اظہار کر دیں گے. معبودان باطلہ کی بابت فرمایا کہ جب ان کی عبادت کرنے والے ان کی عبادت کا دعویٰ کریں گے تو معبودان باطلہ انہیں یہ جواب دیں گے فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے. یعنی ہمیں تو اس بات کا کوئی شعور اور علم نہ تھا کہ تم ہماری عبادت کرتے رہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ ہے، ہم نے تمہیں کبھی اس بات کی دعوت نہیں دی تھی. اللہ نے فرمایا هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ، ہاں وہاں ہر شخص اپنے اعمال کی جو اس نے آگے بھیجوں گے آزمائش کر لے گا. یعنی روز قیامت حساب کے وقت ہر شخص پرکھ لے گا اور جان لے گا کہ اس نے کون سے اچھے یا برے اعمال آگے بھیجے. وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اور وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو وہ بہتان باندھا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہے گا. یعنی مشرکین اللہ تعالیٰ پر افطرا باندھتے ہوئے اس کے سوا جن کی پوجا کرتے تھے وہ سب ان پوجا کرنے والوں سے لا تعلق ہو کر چلتے بنیں گے. الحمدللہ آج ہم نے 4 آیات کی، تو انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین.